السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا مبارک کیسا تھا؟ جواب، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چلنے کے وصف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب چلتے تو آپ بلا رکاوٹ آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے، گویا کہ آپ اونچی جگہ سے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی آپ جیسا نہیں دیکھا۔ آج کا سوال نمبر 2، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے وصف کو کیسے بیان فرمایا ہے؟ جواب، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکدار اور پسینہ مبارک گویا کہ موتی، اور آپ بلا رکاوٹ آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کے وصف کو کیسے بیان فرمایا ہے؟ جواب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتاری میں کسی کو چلتے نہیں دیکھا، ایسے کہ زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہو اور ہم چلنے میں پوری کوشش و طاقت کو صرف کرتے اور آپ بلا تکلف بے نیاز ہو کر چلتے۔ آج کا سوال نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح کسی کی طرف توجہ فرماتے؟ جواب، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمائل محمدیہ میں حدیث حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ سوال نمبر 5، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے وصف کو کس طرح بیان فرمایا ہے؟ جواب، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چلتے تو تیزی و وقاری کے ساتھ قدم بقدم کہ جس میں لڑکنا نہیں ہوتا تھا، اس طرح آپ چلتے تھے۔ سوال نمبر 6، کس نے تشبیہ دی کہ سیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ چلنے میں مشابہت رکھتی ہیں؟ جواب، سیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ تمام زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر تھیں، کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں۔ پس جب سیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں، اللہ کی قسم آپ کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے الگ یا کم نہیں تھا، بلکہ بہت مشابہت رکھتا تھا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آتے ہوئے دیکھتے تو ان کو خوش آمدید کہتے اور فرماتے مرحبا میری بیٹی۔ آج کا آخری سوال، کس کی خلقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت مبارک سے مشابہت رکھتی تھی؟ جواب، امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر مبارک سے لے کر سینہ مبارک تک مشابہت رکھتے تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینہ مبارک سے نیچے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اور سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب سے فرمایا کہ تو میری خلقت اور خلق میں مشابہت رکھتا ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے جو سوال تھے وہ مکمل ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی محبت، اولیاء کرام علماء کرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ اجاگر فرمائے۔ اسی پر ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔